بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 116 ایک یہودی گستاخ رسول ابو رافع کو قتل کرنے سے متعلق ہے۔ یہ ایک بڑا مالدار یہودی تاجر تھا۔ ابو رافع اس کی کنیت تھی۔ نام اس کا عبداللہ بن ابی الحقیق تھا اور سلام بن ابی الحقیق بھی اسے کہتے تھے۔ یہ خیبر کے قریب رہتا تھا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا، گستاخ رسول تھا اور طرح طرح سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایذا اور تکلیف پہنچاتا تھا۔ یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف کا یہ مددگار تھا۔ اس نے قبیلہ غطفان اور ان کے ارد گرد مشرک قبائل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے پر بہت بڑی رقم کا اعلان کیا تھا۔ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کے خلاف قریش مکہ کو جمع کرنے والا بھی یہی تھا اور یہی وہ دشمن رسول تھا جو مسلمانوں کی عداوت میں ہمیشہ اپنا مال خرچ کرتا رہتا تھا۔ اللہ کا نظام کے مدینہ منورہ میں انصار کے دو قبیلے اوس اور خزرج ہمیشہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خیرخواہی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہتے تھے، یعنی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، جس طرح آج ہم دنیاوی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم میں بھی نیکی کا جذبہ پیدا فرمائے اور نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والا اللہ ہمیں بنائے۔ چنانچہ قبیلہ اوس کے انصار نے جنگ احد سے پہلے اسلام کے دشمن کعب بن اشرف کو قتل کر دیا تھا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتا تھا اور لوگوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ چنانچہ قبیلہ اوس والوں نے یہ کارنامہ انجام دیا اور اس دشمن اسلام اور گستاخ رسول کو کفر کردار تک پہنچایا۔ چنانچہ اس کے بعد بنو خزرج اب موقع کے تلاش میں تھے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور اسلام میں ہم سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ انہوں نے ٹو لگائی کہ وہ کون بدبخت ہو سکتا ہے جو کعب بن اشرف کی طرح اسلام کا دشمن ہے۔ لوگوں نے خبر دی کہ خیبر میں رہنے والا ابو رافع نامی ایک گستاخ رسول ہے جو مسلمانوں کا بھی دشمن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتا ہے اور اپنا مال اسلام اور مسلمانوں کے خلاف خرچ کرتا ہے۔ اس کے قتل پر بنو خزرج کا اتفاق ہوا اور وہ کہنے لگے کہ اس گستاخ رسول کو، اس دشمن اسلام کو ہم کفر کردار تک پہنچائیں گے۔ چنانچہ خزرج کے لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور ابو رافع اس گستاخ کو قتل کرنے کی اجازت مانگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اجازت دے دی اور ساتھ میں تاکید فرمائی کہ عورتوں اور بچوں کو کچھ نہ کہنا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سن 6 ہجری میں عبداللہ بن عتیق کو ان کے ساتھیوں سمیت روانہ کیا۔ یہ ایک مختصر سی جماعت تھی اور اس جماعت کے تمام افراد خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اوس کی طرح ہم بھی کوئی کارنامہ انجام دے۔ چنانچہ یہ مختصر سی جماعت ابو رافع کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلی اور اس دستے پر امیر حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا گیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ دستہ ابو رافع کے قلعے کے پاس پہنچا تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ لوگ اپنے اپنے جانور لے کر قلعے میں داخل ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں جا کر دربان کے ساتھ کوئی ہیلا کرتا ہوں، شاید اس طرح قلعے میں داخل ہو جاؤں۔ یہ آئے اور دروازے کے قریب سر پر اس طرح کپڑا ڈال کر بیٹھ گئے جیسے قضاء حاجت کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب لوگ قلعے میں داخل ہو چکے تھے۔ دربان نے آواز لگائی، اے اللہ کے بندے، اگر تم داخل ہونا چاہتے ہو تو جلدی سے داخل ہو جاؤ، میں دروازہ بند کر رہا ہوں۔ میں اندر گھس گیا اور گات لگا کر بیٹھ گیا۔ دربان نے دروازہ بند کر لیا اور چابیاں ایک جگہ پر لٹکا دی۔ جب وہ سو گیا تو میں چھپکے سے اٹھا، چابیاں اٹھائی، دروازہ کھول دیا۔ یوں میرے سارے ساتھی قلعے کے اندر آ گئے۔ ابو رافع کے پاس ہر رات محفل ہوتی تھی،
لوگ باتیں سناتے، گپ شپ کرتے اور اس طرح یہ محفل سجتی تھی۔ کہتے ہیں اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ہم نے لوگوں کے جانے کا انتظار کیا، سب لوگ چلے گئے تو میں اس کے پاس پہنچنے کے لیے سیڑھی چڑھنے لگا۔ میں جو دروازہ کھولتا اسے اندر سے بند کر لیتا تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ اگر لوگوں کو میرا پتہ چل بھی گیا تو جب تک وہ میرے پاس پہنچیں گے تو میں اس گستاخ رسول کو ختم کر چکا ہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح دشمن اسلام ابو رافع کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایک کمرے میں اپنے بچوں کے بیچ میں تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے پکارا، اے ابو رافع۔ اس نے پوچھا کون؟ میں نے فوراً آواز کی سمت میں دوڑ کر اس پر تلوار کا وار کیا، لیکن میرا یہ حملہ کارگر ثابت نہ ہوا۔ وہ چیخنے لگا۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا اور کچھ فاصلے پر رک گیا۔ پھر میں دوبارہ داخل ہوا اور اس کے مددگار کے انداز میں آواز بدل کر پوچھا، ابو رافع یہ کیسے آواز تھی؟ اس نے کہا، تیری ماں ہلاک ہو، ابھی کسی نے مجھ پر تلوار کا وار کیا۔ یہ سنتے ہی میں نے اس پر ایک اور ضرب لگائی۔ اب یہ ضرب اسے لگی، زخمی ہو گیا مگر وہ مرا نہیں۔ آخر میں نے تلوار اس کی پیٹھ پر رکھ کر دبا دی، پھر اپنے بدن کا سارا بوجھ اس پر ڈال دیا حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ اب اس کا کام تمام ہو چکا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو رافع کو قتل کرنے کے بعد اب میں نے واپسی کی راہ لی تاکہ اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنا دوں اور دشمن کے بیدار ہونے سے پہلے ہم کسی محفوظ ٹھکانے پر پہنچ جائے۔ چنانچہ میں واپس ہوا، ایک ایک دروازہ کھولتا گیا، یہاں تک کہ میں آخری سیڑھی تک پہنچ گیا۔ چاندنی رات تھی۔ میں نے پاؤں رکھا اور سمجھا کہ زمین آ گئی ہے۔ میں گر پڑا اور میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے فوراً اپنی پگڑی کھولی اور اپنی پنڈلی اسی سے باندھ لی، پھر دروازے پر جا بیٹھا اور تہیہ کر لیا کہ میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے ابو رافع کی موت کا یقین نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں صبح کے وقت مرغ نے آذان دی، اس وقت موت کی خبر دینے والا قلعے کی دیوار پر چڑھا اور اعلان کرنے لگا، میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی خبر دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میں اپنے ساتھیوں کی طرف بھاگ نکلا اور ان سے کہا، جلدی بھاگو، اللہ تعالیٰ نے ابو رافع کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ اس گستاخ رسول ابو رافع کو قتل کرنے کے لیے جانے والے بنو خزرج کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے مشن کی تکمیل پر بہت خوش تھے۔ وہ خوشی خوشی مدینہ منورہ واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کامیابی کی خبر دی اور عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ کے زخمی ہونے کا واقعہ بتایا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا، ابسط رجلک، اپنی ٹانگ پہلاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ٹانگ پہلائی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر اپنا دست مبارک پہرا۔ مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے ٹانگ کو کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہ تھی۔ غور کیا جائے تو گویا اس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس گستاخ رسول کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ایسے شخص کو قتل کرنا درست ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہاتھ، مال یا زبان سے تعاون کر رہا ہو۔ جو بھی انسان جس اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تعاون کر رہا ہو، ایسے شخص کو قتل کرنا درست ہے، اور ایسے گستاخ رسول پر اچانک حملہ کرنا بھی جائز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہاتھ، مال یا زبان سے تعاون کر رہا ہو اور گستاخی رسول کر رہا ہو۔ اسی طرح اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ دشمنان اسلام چاہے مشرکین ہو یا کفار ہو، جو دشمن اسلام ہے اس سے حالت جنگ میں سختی برتنی چاہیے۔ اسی طرح اس واقعے سے ہمیں تیسرا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اہل حرب کی جاسوسی کرنا اور ان کے غفلت کے اوقات ڈھونڈنا صحیح تدبیر ہے۔ چوتھے نمبر پر اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر مسلمان تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود زیادہ تعداد کے کفار سے پنجہ آزمائی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے مقابلے میں ضرور جانا چاہیے۔ پانچویں نمبر پر اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، مصالحت کا تقاضا ہو تو بات کو مبہم کرنا بھی صحیح ہے، یعنی پوری بات واضح طور پر نہیں کرنی چاہیے،
بلکہ دشمن کے سامنے مبہم بات کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے دین کے لیے قبول فرمائے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سن 6 ہجری میں ایک سریہ جسے سیف البحر کہا جاتا ہے وہ بھی سن 6 ہجری میں پیش آیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے 300 سواروں کی جماعت روانہ فرمائی اور ہمارے امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے۔ قریش کے ایک قافلے کا پتہ لگانا تھا۔ ہم اس مہم کے دوران سخت بھوک سے دوچار ہوئے، یہاں تک کہ پتے جاڑ جاڑ کر کھانا پڑے، اس لیے اس کو سریہ خبط بھی کہتے ہیں، جس کے معنی درخت سے جاڑے ہوئے پتے کے ہیں۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سخت بھوک سے دوچار ہوئے، یہاں تک کہ پتے جاڑ جاڑ کر کھانے پڑے، تو آخر کار ایک آدمی نے 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے، پھر اس کے بعد 3 اونٹ ذبح کیے، لیکن اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اسے منع کر دیا، اور پھر اس کے بعد ہی سمندر نے عنبر نامی ایک بڑی مچھلی پھینک دی، جس سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آدھے مہینے تک کھاتے رہے اور اس کا تیل بھی لگاتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے جسم پہلی حالت پر پلٹ آئے اور ہم تندرست ہو گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی پسلی کا ایک کانٹا لیا اور لشکر کے اندر سب سے لمبے آدمی اور سب سے لمبے اونٹ کو دیکھ کر آدمی کو اس پر سوار کیا، اور وہ سوار ہو کر کانٹے کے نیچے سے گزر گیا۔ ہم نے اس کے گوشت کے کچھ ٹکڑے توشے کے طور پر رکھ دیے، اور جب ہم مدینہ منورہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ہم نے اس کا تذکرہ کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کلوا رزقا اخرجہ اللہ، یہ رزق کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے برآمد کیا تھا، اگر تمہارے پاس اس میں سے کچھ ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ ایک صحابی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں وہ گوشت پیش کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے تناول فرمایا۔ یہ وہ سرایہ تھے جو سن 6 ہجری میں پیش آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین حق کے لیے قبول فرمائے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اللہ تعالی ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔